دین پلیز ڈو لیو اٹ. اور اس کے بعد آتی ہے بات اس چیز کی کہ اس کے بعد کیا کیا جائے. اس کے بعد میک گڈ فرینڈس, میک دوز فرینڈس دیٹ ایکچولی اپلفٹ یو. ٹھیک ہے, اور ریئرلی ملتے ہیں بٹ یو کین ایکچولی فائنڈ آؤٹ. اگین ایک اور چیز ہے جو کہ اس میں اڈاپٹ کی جا سکتی ہے پیرنٹس کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ کسی کے مارکس کم آ گئے, دین دیر ول بی اے کمپیریزن. فلانے کے بچے نے اتنے مارکس لیے, آپ نے کم مارکس لیے, یو آر پور. حالانکہ بچے کا دیکھا جائے تو پتہ چلے 80% مارکس لیے ہوئے ہیں, اس کا دیکھا جائے تو اسے 95% مارکس لیے ہوئے ہیں. تو کس بیسس پہ آپ پور کہہ رہے ہو؟ جسٹ بہاف آف دس تھنگ کہ آپ نے کہیں ناک کٹوا دی ہے میری خاندان میں سو کالڈ, اور اس کی بیسس پہ فردر کی یہ چیز ہے کہ بچے پہ پریشر ڈال دینا. تو دیر از سم سارٹ آف پیرنٹنگ ایشو ایز ویل. تو وہاں سے بھی ایک آتا ہے لو سیلف اسٹیم کا کہ میں تو کچھ نہیں ہوں, سارا کچھ وہی اگلا پرسن ہے, اور اس چیز کی بہاف پہ جو ہے نا وہ ایک کمپیریزن ٹریپ بچے میں بھی آتا ہے, اور پھر اس کو آگے فردر وہ لے کے چلتا ہے. وہ ہوتا کیا ہے کہ جس چیز کو ہم زیادہ پالتے ہیں نا وہ چیز بڑی ہو جاتی ہے. اگر ہم کسی بھی پالتو کتا ہے نا, اس کو پپی ہے, اس کو کھانا کھلاتے جائیں گے تو وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم کسی چیز کو اگر کھانا ہی نہیں دیں گے, خوراک ہی نہیں دیں گے اس چیز, تو وہ گرو نہیں کرے گی. obvious سی بات ہے, یہ گرو کرنے والی سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ پیرنٹنگ کی بات کرتے ہو کہیں اور سے, ادروائز کہاں سے آ جاتا ہے. شروع میں سب کی میموری شارپ ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, بڑے ایکٹیولی چیزوں کو کر لیتے ہیں, ایکسپیریمنٹس کرنے میں بہت زیادہ دھیان ہوتا ہے بچوں کا, اگر چھوٹے بچوں کی بات کی جائے. لیکن وہی بچہ اگر بڑا ہوتا ہے تو اس کو ڈر آ رہا ہے, کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کرنے سے پہلے تو ڈر آ رہا ہے اس کو. پہلے کیا ہوتا تھا کہ چھوٹے بچے کو یہ کہا تھا کہ گلاس مت توڑنا, گلاس مت توڑنا, گلاس مت توڑنا, تو وہ کیا کرتا تھا, وہ گلاس ہی توڑتا تھا, وہ بڑا خوش ہوتا تھا کہ گلاس توڑ دیا. ٹھیک ہے, وہی بچہ بڑا ہو رہا ہے, اور وہ بڑا ہو چکا ہے, اب ینگ اڈلٹ بن چکا ہے, اب وہ ڈیسیژن لینے کے موڑ پہ ہی نہیں ہے. اس کو ڈیسیژن لینے کے لیے کوئی پرسن چاہیے, مشورہ والا سینیریو نہیں, وہ دوسرا پرسن اس کا ڈیسیژن زندگی کا لے کے اس نے کیا کرنا ہے, وچ از ویری رانگ. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے, تو ڈر بھی پالا جاتا ہے, اور یہ جو ساری اور چیزیں ہیں یہ بھی اس لحاظ سے اگین اس چیز کا ہی حصہ ہے. پھر تیسری چیز ایک ہے جس کی بیسس پہ جو لو سیلف اسٹیم میجرلی ہوتا ہے لوگوں میں, وہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی جو اپنا ان کا جو نیچر ہے اور جو ان کی لائک سرکل ہے, یا وہ کبھی بھی اس کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے. کمفرٹ زون ہے نا ایک انسان کا, کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکل رہے. کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کا کیا مطلب ہے کہ لیٹس سپوز کسی جگہ بات ہو رہی ہے کسی چیز, کسی بھی ٹاپک کے اوپر. ٹھیک ہے, دے آر ایکچولی ناٹ ایبل ٹو لائک کنورس ود ادرس, بس سن رہے ہیں, دوسروں کی سن رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیز لاٹ آف ٹائم دیز پیپل آر ایکسٹروورٹ تھنکرز ایز ویل, کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو فلانا ہو گیا, تو فلانے نے یاد رکھا, تو یہ ہو گیا, وہ تھا. اور وہ جو چیز ہے اس کی بیسس کے اوپر وہ روڈ بلاکس کریٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ چیز. اب ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ بلڈ نہیں کر پاتے. بلڈ ان دا سینس کہ چلو ہو گیا, کسی نے سوچ لیا اس طرح سے, تو ٹھیک ہے, اب اگر کسی نے مجھے برا کہہ دیا, میں ایک بات کر رہا ہوں, لیٹس میں کنورسیشن کر رہا ہوں, اوپر نیچے کچھ ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہو گیا؟ اچھا مذاق اڑایا تو پھر کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے, اب کیا کر رہے ہو آپ, اپنے آپ کو پروگرامنگ اس چیز کی کر رہے ہو کہ مطلب اگر یہ چیز اس طرح سے ہے تو اس کو کس طرح سے اس کے بعد کیا کانسیکوینس زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا ایک میجر سولوشن ہے. تو جو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے وہ پہلے اپنے آپ کو دو, اور پھر اس کی بیسس کے اوپر سولوشنس کی طرف میں آ رہا ہوں. تو پہلا سولوشن یہ ہے کہ کانسیکوینسز کو دیکھو نا, کہ اس کے کانسیکوینسز نکل کے کیا آ سکتے ہیں. کہ آپ گولی مار دے گا کوئی؟ گولی تو نہیں مارنے والا. اگر آپ کو اچھی بات کر رہے ہو تو obvious سی باتیں کرو, وائی ناٹ. مذاق اڑا دیں گے لوگ کہ آپ کیسا بول رہے ہو, یہ وہ, تو واٹس ایور, کیا اس کا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو کل پرسوں کیا انہوں نے ناشتہ کیا تھا, وہ نہیں یاد, تو آپ کو بات یاد رہ جانی ہے کہ مطلب آپ نے اس طرح سے بولا تھا, یا مطلب جو ہے وہ آپ نے بالکل ٹھیک نہیں بولا. تو یہ چیز ہے. دوسرا جس کا سولوشن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے مینشن کیا ہے کہ جو پرسنز ہیں جو سیلف اسٹیم کے اندر ہیں, ان کا ہوتا ہے کہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں کہ آپ ایکشن نہیں لو گے, آپ صرف سوچتے ہی رہو گے. آپ کہو گے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے نا ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے.
تو تب میں بولوں گا. کانفیڈنس میرے میں آ جائے تب میں بولوں گا. کانفیڈنس سے نہیں آتا بھائی. کانفیڈنس جب آپ کام کرنا اسٹارٹ کرتے ہو, ایکشن لینا اسٹارٹ کرتے ہو, تب آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز آ جاتی ہے جس سے کہ یہ لوگ امپروو کرتے ہیں سیلف اسٹیم کو, وہ یہ ہے کہ جرنل کرنا اسٹارٹ کرو. جرنلنگ. ٹھیک ہے. جرنلنگ ان دا سینس کہ صبح تو آپ کے 24 آورس کہاں گئے, آپ کے 24 آورس کہاں گئے, آپ کو 24 آورس ملے تھے نا ڈے میں, تو آپ کے وہ 24 آورس کہاں گئے, کدھر اسپینڈ کیا آپ نے ٹائم. ٹھیک ہے. وہاں پہ دیکھو کہ وہاں پہ کہاں پہ ٹائم ویسٹ ہوا آپ کا. جہاں پہ ٹائم ویسٹ ہوا ہے اس کو دیکھو پروڈکٹیو کیسے بناتے ہیں. یہ جو اسمال ہیبٹس ہے نا, مائکرو ہیبٹس, دیز آر ایکچولی دا لائک یو کین ایکچولی سے دا ایپیٹائزرز فار بلڈنگ کانفیڈنس. ٹھیک ہے. سیلف اسٹیم. تو یہ چیز ہے that I would like to share. جی سر، میں آپ کی متفق ہوں کہ اس معاشرے میں اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے اور جو سب سے زیادہ کمپیریزن جو ہے وہ والدین کے طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ٹیچرز کی طرف سے، اور پھر ظاہر سی بات ہے پھر معاشرہ بھی کرتا ہے. تو آپ نے کہا کہ ہمیں اس طریقے سے دوست بنانے چاہیے جو کہ ہمیں موٹیویٹ کریں، ہمیں اور کانفیڈینس دیں، نہ کہ ڈی موٹیویٹ کریں. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انسان جو ہے اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر ہمیں سپوز کہ ایک اچھا پبلک اسپیکر بننا ہے تو ہمیں اس طرح کے دوست بنانے چاہیے جو پبلک اسپیکرس ہیں، اسپیچز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، ڈبیٹ کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ رہ کر ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، امپروو کرتے ہیں. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں جو ہے خود کے لیے اسٹیپ لینا ہوتا ہے. اور ہر انسان کو ہر دن جو ہے 24 آورس ملتے ہیں. اگر ہم دیکھیں چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، کسی بھی کنٹری سے ہے، کسی بھی مذہب سے، چاہے وہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے، سب کے پاس 24 آورس ہوتے ہیں. تو یہی انسان ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان 24 گھنٹوں کو کسے کسے یوز کرتا ہے، جو اس کے آنے والا مستقبل کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. بہت سارے لوگ جو کہ وہی 24 آورس میں محنت کرنے کے بعد وہ امیر ہو گئے، اپنے گولس میں سکسیزفل ہو گئے. تو یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی سر. تو آپ کا اور کیا ویژن ہے مستقبل میں اپنے آپ کے لیے اور اسپیک اپ اکیڈمی کے حوالے سے سر؟ اوکے. سو لائک ایک چیز ہے جو کہ میں اس سے پہلے ڈسکس کرنا چاہوں گا اور پھر میں اس کے بیسس کے اوپر آپ کو اس کا آنسر کرتا ہوں. آپ نے کہا کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کرنا چاہیے بٹ پازیٹیو کمپیریزن کرنا چاہیے. اب لوگوں کا کیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے. کمپیریزن اپنے ساتھ ہونا چاہیے انسان کا کہ میں آج کیا ہوں، کل میں کہ بہتر کیسے ہو سکتا ہوں. اس میں کوئی دقت نہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس سے آپ کی گروتھ ہو رہی ہے. جہاں پہ سیلف گروتھ آ رہی ہو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب آپ کمپیریزن باہر کسی پرسن کے ساتھ کر رہے ہوگے تو تھنگز آر ویری ڈفرینٹ. اس کی لائف ہی ڈفرینٹ ہے یار. اس کی اسٹوری بیک اسٹوری ہی ڈفرینٹ ہے. آپ کا سین الگ ہے. ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب ڈیٹ آف برتھ ہی سیم نہیں ہے تو وائی وی آر ایکچولی کمپیئرنگ آور سیلوز ود ادر پیپل. ڈیٹ آف برتھ سیم ہے کسی کی نہیں، ریئرلی ہوں گے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ دیکھو کہ رسک بھی اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کے اوپر مختلف قسم کا ہے نا سینیریو. وہ اللہ اور بندے کا کام ہے. تو وہ چیز پھر انسان کو دوسری طرح لے جاتی ہے. پھر وہ انسان نصیب اور پتہ نہیں کیا کیا اس چیز میں چلے جاتے ہیں. تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ٹرسٹ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ، کام کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے اور اس کی بیسس پہ فوکس ہو کے چیزوں کو آگے کرنا چاہیے. تو ایوری تھنگ از ایکچولی پاسبل. سو دس از سم تھنگ دیٹ آئی وڈ لائک ٹو شیئر اپ. اب آتے ہیں ہماری اس چیز کی کہ میرا ویژن کیا ہے. فرسٹ آف آل مائی بیک گراؤنڈ ایکچولی انجینئرنگ، اور میں نے پریویسلی سیلس میں بھی کام کیا، مارکیٹنگ کے اندر بھی میں کام کیا. اس کے بعد پھر ویریس سوسائٹیز تھنگ میں بھی ویریس رولز میں کام کیا، لیڈرشپ رولز کے اندر. تو پرسنلی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر سافٹ اسکل انسان کی بہتر ہو جائیں، 80% آف دا پیپل، 80% آف دا ریکروٹرز میجرلی ہائر بیسڈ آن سافٹ اسکلس، ناٹ آن ٹیکنیکل اسکلس. سو اگر سافٹ اسکلس پاورفل ہیں، سافٹ اسکلس اچھی ہیں، تو اپرچونیٹیز کے دروازے بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ چیز ہے. اب میں جو چاہتا ہوں، میرا ویژن یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے نہ صرف نیشنلی لوگ فائدہ اٹھا سکیں بٹ کہ انٹرنیشنلی پیپل جو ہے دوز ہو آر ایکچولی انٹرنیشنل دے کین آلسو گیٹ دا بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. ٹھیک ہے.
اور اس میں پاکستان کا اسپارک جائے, پاکستان کا ایک کریز جائے کہ مطلب جو ہے نا دیر آر پیپل لیونگ آؤٹ سائڈ اوور دیئر in Pakistan that actually have the talent to actually explain themselves in the best way possible or to inspire us. So زیادہ لیڈرز نکل کر کے آئیں اور زیادہ اس لحاظ سے سوسائٹل چینج ہو, جس سے کہ اوبیسلی ورلڈ کو بھی فائدہ ہو. تو دس از ایکچولی مائی ویژن دیٹ آئی ایم کرنٹلی لائک لوکنگ فارورڈ ٹو. سو اٹس مور لائکلی ٹو امپاور انٹروورٹڈ انٹرپرینورس, تاکہ وہ بھی سامنے آئے, ان کا ٹیلنٹ بھی سامنے آئے, ان کا کرافٹ سامنے آئے, اور وہ چیز جو ہے وہ دنیا کو دے کر جائیں. اور کیا ہی اچھا رہے گا کہ اگر کوئی انسان جانے سے پہلے کچھ دے کر جا رہا ہے, تو میرے خیال سے انہی لوگوں کو ریممبر کیا جاتا ہے جو کچھ ڈیلیور کر کے جاتے ہیں, نہ کہ وہ لوگ جو ٹائم پاس کر کے نکل جاتے ہیں. سو it's a new vision, it's a leading vision that I am actually working on. So yeah, that is the scenario. جی سر, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کی کمیونیکیشن پر, اور ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ کمیونیکیشن سے ان کی زندگی کو آپ سنوار رہے ہیں, اور آپ کا بہت اچھا ایک ویژن ہے. اگر آپ دنیا سے جائیں تو کچھ اچھا دے کر جائیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنلی جو ہے وہ پریزنٹ ہو, ہم پاکستان کو پریزنٹ کریں کہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے لوگوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. انہیں گائیڈ لائن اور اپرچونیٹیز کی صرف ضرورت ہے. اور میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ آپ نے کہا کہ زیادہ تر ہم نیگیٹو کمپیریزن خود بھی کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے بجائے انہیں بٹھا دیتے ہیں اور کم کر دیتے ہیں. اگر ہم اگر اپنے آپ سے خود کریں کہ پچھلی دفعہ میں نے اگر اس پلیٹ فارم پر اسپیچ کی ہے اور میری یہ خامیاں تھی, اور اگلی دفعہ میں جب جاؤں تو اس سے بہتر کر آؤں, تو آئی گیس کہ بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر ہماری یہ سوچ ہوگی کہ یہ میرے ساتھ میرا جو اوپوننٹ ہے, میں نے جیتنا اور اس کو ہرانا ہے, تو آئی گیس کہ بہت بری جو ہے ایک سوچ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ نہیں ہیں تو لائک بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں, اور اپنے اوپوننٹ جو ہے اس سے لائک نفرت کرتے ہیں کہ لائک جیسے ایک دشمن ہوتا ہے. تو اگر اس کے انہی کی وجہ سے اگر ہمارے ساتھ کوئی اوپوننٹ نہ ہو, ہمارا کمپٹیٹر نہ ہو, تو ہم اپنے طریقے سے نکھار بھی نہیں سکتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یار ہم کر لیں گے, ہم جیت جائیں گے. لیکن اگر ہمارے ساتھ ایک مشکل اوپوننٹ ہو جو کہ بہت زیادہ پروفیشنل ہو, وہ ہمیں سیکھنے میں اور مزید جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں So true. کوئی کسی بھی فیلڈ سے ہم ریلیٹڈ, ہمارا کوئی نہ کوئی ہم بولتے ہیں کہ یہ میرا فیوریٹ فٹ بالر ہے, یا مجھے اس کی طرح بننا ہے, یا اس کی طرح پبلک اسپیکر بننا ہے, چاہے وہ ہمارا کولیگ ہو یا ہمارا دوست ہو یا کوئی بھی ہو, تو ہم اس کے ساتھ اپنا پازیٹیو کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں, تو میں کیا خامیاں کر رہا ہوں, میری کیا خامیاں ہیں, میرے ویک کارنر کیا ہیں, وہ کس طریقے اس کو لے کر چل رہا ہے. ہم اس سے بات چیت کر سکتے ہیں, اس سے ایڈوائس لے سکتے ہیں. لیکن اپنی زندگی کے جو فیصلے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا, ہمیں خود کرنا چاہیے, ہمیں نہیں ہوتے وہ. آئی گیس کس وجہ سے کہ بچپن سے ہمیں ٹریننگ نہیں دی جاتی, اور ہمیں ہر چیز بتائی جاتی ہے کہ ڈرایا جاتا ہے غلط ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے ہمیں ہر ٹائم ڈر لگتا ہے کہ بھائی اگر ہم نے غلط فیصلہ لے لیا تو کیا ہوگا. تو آئی گیس کہ اگر زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا, لیکن ہمیں ایک ایکسپیرئنس ہوگا, خاص طور پر ایک کانفیڈنس ہوگا کہ میں اپنے زندگی کے فیصلے خود لے سکتا ہوں, نہ کہ کوئی اور حالانکہ اگر ہم دیکھیں ہمارا جو یہ معاشرہ ہے, یہاں پر تو ہمارے والدین ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا بننا ہے, کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے, اور خاص طور پہ خاندان والے بھی کرتے ہیں کہ نہیں بیٹا آپ نے نا ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے. تو میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں. اور جیسا کہ اچھا, آپ نے کہا کہ جی ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ اپ کرنا چاہوں گا, وہ یہ چیز ہے, دیکھیں اسپیسیفکلی یہ جو آپ نے مینشن کیا ریگارڈنگ اس چیز کا کہ ڈیسیژنس جو ہیں وہ دوسرے لے رہے ہوتے ہیں, بڑے لے رہے ہوتے ہیں. سو آج کے دور میں تو اس لحاظ سے یہ چیز تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں, دیر از لائک ڈفرنٹ سینیریو رائٹ ناؤ دا مومنٹ, بیکاز جی پی ٹی آ چکا ہے, بہت سی اور چیزیں آ چکی ہوئی ہیں, تو پیپل آر مور انٹو لوکنگ انٹو کائنڈ آف کہ ان کا کیا ویژن ہے اور اس پہ وہ کس طرح سے کام کرنا چاہ رہے ہیں. میجرلی لائک another thing that I see is like کسی بھی جو ملک کرتا ہے نا, اس کی جو سالمیت ہوتی ہے اور اس کی جو ترقی ہوتی ہے نا, اس کی پروگریس ہوتی ہے, ڈپینڈ کرتی ہے یوتھ کے اوپر. ٹھیک ہے,
So if youth are actually becoming strong, not just physically but mentally, spiritually, और उसकी basis पे if we talk about soft skills as well, then what do you think? हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा होगा? क्या अभी जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, नित नए 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 प्रॉब्लम्स निकल कर, कभी फ्लड्स का इशू आया हुआ है, कभी कुछ है, तो सब कुछ उठा के ठेका हमने गवर्नमेंट को दिया हुआ है. बट आई एम नॉट सीइंग मच यंगस्टर्स टू कम अपवर्ड, कम फॉरवर्ड, मेक अ वायबल प्रोडक्ट टू सेल दैट इन इंटरनेशनल मार्केट. अभी तक तो सब कुछ हम इम्पोर्ट ही कर रहे हैं. हम स्पून से लेके बाकी और जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं, वो भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं. तो लाइक अगर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी हो किसी ने, और अगर वो उसकी बेसिस पे कम्युनिकेशन उसकी बेहतर हो रही है और कॉन्फिडेंस का बिल्डअप हो रहा है, ऑब्वियसली द चांसेस आर एक्चुअली मोर दैट अगर उसके पास कोई चीज़ है या माइक है, उसने खुद बनाया है, या उसको कोई भी चीज़ है, उसको उस लिहाज से उसने खुद बिल्ड किया है, अगर उसको प्रेज़ेंट करना अच्छा आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है लोगों में भी उस चीज़ का डेवलप हो रहा है एतमाद कि ये वाक़ई जो है ना कुछ है, काबिल तारीफ़ है, ठीक है? सो दीज़ आर एक्चुअली थिंग्स दैट नीड टू वर्क ऑन. यूथ को एम्पावर करना एक बहुत बड़ा काम है. सो youth mostly connected with me, like connects with me since I'm also the part of youth as well. So I see कि like ये हो जाए जिसके बेसिस के ऊपर जो यूथ है अगर वो स्ट्रांग हो जाए, तो मैं समझता हूँ इकोनॉमी बाकी वो चीज़ें कुछ भी नहीं है, ये उस लिहाज से दे कुड बी सॉल्व. बट अगेन जो कंपैरिजन की बात की आपने, कंपटीशन की बात की है, होना चाहिए. अगेन मैं ये कहूँगा ऐसा नहीं है नहीं होना चाहिए, बट वो इन अ पॉजिटिव वे होना चाहिए, नेगेटिव वे नहीं होना चाहिए. कि इस्लाम में भी किसी भी चीज़ की अगर इजाज़त दी गई है तो कंस्ट्रक्टिव इजाज़त दी गई है, डिस्ट्रक्टिव इजाज़त नहीं दी गई, ठीक है? उस चीज़ को हराम कहा गया, मोटी-मोटी अगर बात करूँ. और इसमें एक और चीज़ है जिसको मैं ऐड अप करना चाहूँगा, वो ये है कि जो पर्सन्स जो है ना लाइक कोलैबोरेट करते हैं ना, क्रिटिसाइज़ करने के बजाय कोलैबोरेट करते हैं, तो दे ग्रो अ लॉट, ठीक है? लेकिन अगर कोई पर्सन ये कहते हैं ना कि मैं जो है वो इसको ये ना बता दूँ, तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा, और ये मैं सच पा लूँ तो ये पीछे रह जाएगा। हकीकत में आपको आगे और पीछे कौन बढ़ा रहा है, ये तो पहले बताओ ना? आपके ऊपर तो अपना काबू खुद का नहीं है, आपको अल्लाह चला रहा है, पूरी दुनिया को अल्लाह चला रहा है, पूरी कायनात को अल्लाह चला रहा है। तो डू यू थिंक कि इस तरह की जो चालफलूसियाँ करने से कोई दूसरा पर्सन जो है उसको आप हरा दोगे, या उसको उस लिहाज से वो आपकी वजह से लाइक पीछे पीछे रहेगा? ऐसा नहीं होने वाला। आप में ताकत ही नहीं है उस चीज़ की। सो डू शेयर, डू कोलैबोरेट, जिससे किसी का फ़ायदा हो सकता है, ऑफ कोर्स डू दैट, व्हाई नॉट? ठीक है? क्योंकि हर एक की डिफरेंट सलाहियतें हैं, और अगर लेट्स सपोज़ मुख्तलिफ स्किल्स हैं किसी के पास, मुख्तलिफ टैलेंट है, वो एक जगह मर्ज हो जाएँ, दिस इज़ ऑल्सो द विज़न ऑफ स्पीक अप अकेडमी एज़ वेल, कि जो मुख्तलिफ टैलेंट और मुख्तलिफ स्किल सेट के जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन रखने वाले, वो अगर एक जगह आ जाएँ, मैं समझता हूँ वर्कफ़ोर्स बिल्ड हो सकती है, और बहुत सी चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं उसके ऊपर, उस चीज़ को लेकर के. सो या दैट आई वुड लाइक टू स्टे अप. जी सर, आपके स्पीक अप अकेडमी का विज़न है कि मुख्तलिफ टैलेंट्स को एक जगह किया जाए, और अगर हम देखें कि अगर हमारे पूरे मुल्क में सिर्फ डॉक्टर्स ही होंगे तो ऑफ कोर्स हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा. हमें बहुत सारे लोग चाहिए जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, तभी हम कामयाब हो सकते हैं. और आपने कहा कि अगर हमारा जो मुस्तकबिल है वो हमारी यूथ जनरेशन पर डिपेंड करता है. इसी तरीके एक दफ़ा सुना था, लेकिन मुझे याद नहीं किसने कहा था कि अगर किसी मुल्क को तबाह करना हो तो उसका तालीमी निज़ाम जो है वो तबाह कर दो, तो मुल्क खुद ब खुद ऑटोमेटिकली तबाह हो जाएगा. क्योंकि यंग अगर उनको तालीम नहीं मिलेगी, स्किल्स नहीं होगा, शऊर नहीं होगा, तो वो उस मुल्क को जो है एक बेहतर तरीके से चला नहीं पाएंगे. तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमें यूथ जनरेशन पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और दूसरी हमने बात कही कि बहुत सारे लोग होते हैं वो दूसरों को रास्ता रोकते हैं, या वो जो है चीज़ें शेयर नहीं करते कि यार अगर मैंने बताया वो बंदा मुझसे आगे ना चला जाए. तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे खुद बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने को मिली है कि लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं कि अगर कोई अच्छा काम कर लो और फील करते हैं यार अगर उसने अच्छा कर लिया तो वो लोगों के सामने आ गया, मैं पीछे रह गया. बात कही कि इंसान क्या लाइक सब कुछ अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत है और बख्शे. तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम जिसकी मदद कर सकते हैं, यानी कि हम जितना
ایک ایسا خزانہ ہے کہ اگر ہم جتنا اس کو بانٹیں گے ہمیں اس سے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ لوٹ کر آئے گا. اگر کچھ سکھاتے ہیں, چیزیں شیئر کرتے ہیں, ہمارے پاس جو علم ہے, جیسے کہ آپ نے اپنا علم ہمارے ساتھ شیئر کیا, ہمارے آڈینس کے ساتھ, میرے ساتھ, پھر جو میرا اوپینین ہے وہ میں شیئر کر, تو اس طریقے سے ہماری نالج ایکسچینج اور ہم آگے بڑھتے ہیں. جب ہم دوسروں کے لیے جو ہے راہ بناتے ہیں تو صرف ان کے لیے راہ نہیں بناتے بلکہ اپنے لیے بھی ایک راہ بناتے ہیں. کبھی کبھار یہ لگتا ہے کہ یار ہم کسی کے لیے بہت کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, ان کو بہت سارے پلیٹ فارمس مہیا کر رہے ہیں, مگر وہ ہمیں لائک ہمارا شکریہ ادا کرنے کے بجائے یا ہمیں موٹیویٹ کرنے کے بجائے وہ ہمارا جو ہے وہ راستوں کو بلاک کر رہے ہیں, وہ ہمیں پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں, ہمیں گرانا چاہتے ہیں. لیکن ان دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ہاں, اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اس سے اچھے کی امید نہیں رکھنا چاہیے, اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری وہاں سے مدد کرتے ہیں جہاں سے ہمیں لائک ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہ بھی میری زندگی کا ایک تجربہ ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اپنا علم جو ہے وہ بانٹنا چاہیے اور جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, تو تبھی ہم خود کامیاب ہو سکتے ہیں. اور انسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ کسی کو موٹیویٹ کرے یا کچھ سکھائے یا راستہ دکھاؤ اور وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. بہت شکریہ سر, آج آپ ہمارے پوڈ کاسٹ شو میں آئے, اپنا وزڈم نالج ہمارے ساتھ شیئر کری, اپنے خیالات, اپنی جرنی, اور بہت ساری چیزیں آپ سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملی. تھینک یو سو مچ سر. Thank you very much, and I really appreciate that you're actually doing really great stuff in terms of doing podcasts with the people. اور this is really good. میں اس چیز سے بہت خوش بھی ہوں, and I'm inspired as well because you are actually the part of the female group. ٹھیک ہے, آپ ان کو بھی empower کر رہی ہیں and you are actually gaining knowledge as well. This will really help you in the future as well because the thing is کہ آپ کے لیے پھر networks جو ہیں وہ build up ہو رہے ہیں. We'll be having a lot of opportunities. So the like the students just like you are actually doing that stuff is really great initiative. I really appreciate you. Keep it up. تھینک یو And سو thanks for مچ having سر. me. اور آپ بھی جنریشن کے لیے, خاص طور پہ ہم جیسے بچوں کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ آپ کی مزید مدد کریں اور آپ کو ترقی دے اپنے کام میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. Thank you very much. Thank you very much.